ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب اور بھی تھا، وہ کیا تھا؟ ابو لہب کی اسلام سے مخالفت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ چڑھاووں کی آمدن کھاتا تھا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنے اونٹ حق مہر دیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ حق مہر دیا۔ اس شخص کا نام بتائیں جس نے دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کیا تھا۔ دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کرنے والے کا نام ربیعہ بن حارثہ ہے۔ سوال ہے، اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب ہے، فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کون سی چیز اس سے کھینچ لیتا ہے؟ جواب ہے، حیا۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال ہے، بہن سے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت سن کر کس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے، پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب ہے، خلفائے راشدین۔ سوال ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے، موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو اس گھر والوں کو کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سنن ابی داؤد۔ جنت کس صحابی کے دیدار کے منتظر ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 3 آدمیوں کا شوق رکھتی ہے، حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے، ابو سفیان۔ سوال ہے، حج کا لباس کون سا ہے؟ جواب ہے، احرام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ دو سال 3 ماہ 9 دن۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب ہے، 60.5 سال یا 1 سال۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟
جواب ہے بنی یہودا سے۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب ہے 35 ہجری میں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کے ذریعے زمین پر اتریں گے؟ جواب ہے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور 2 رنگین چادریں اوڑھے ہوں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھائی کا رشتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنے سال بکریاں چرائیں؟ 10 سال تک۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے بن یامین کے سلسلے سے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کس دھات کی پہننا پسند فرمائی؟ جواب ہے چاندی کی۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کون سے ہیں؟ جواب ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے دنیا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قریب کی چیز۔ سات گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال ہے سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب ہے شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ عالم برزخ میں برزخ کا کیا مطلب ہے؟ برزخ کا مطلب ہے وقفہ۔ سوال ہے عربی زبان میں خاتم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے مہر لگانا اور بند کرنا۔ غزوہ احد کی شکست کی وجہ مال تھا، کس صورت میں اللہ نے مال کی محبت سے منع فرمایا ہے؟ سورہ ال عمران میں۔ سوال ہے فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب ہے معافی کا اعلان کیا تھا۔
قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ سوال ہے قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ کون سی قوم تھی؟ جواب ہے قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ قوم عاد تھی۔ کس بادشاہ نے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی بادشاہت پارا پارا ہو گئی؟ خسرو پرویز۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جن کا نام نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کی انگلیاں بلوائیوں نے کاٹ دی تھی۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے روئی سے کپڑا بنایا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے روئی سے کپڑا بنایا۔ کن 3 گھروں میں اللہ پاک کا قہر نازل ہوتا ہے؟ تین گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کو 3 گھر سخت ناپسند ہیں۔ وہ گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں۔ جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہوا ہو اور اسی مارے ہوئے حق کے پیسے سے اس گھر کی روشنی اور تکبر ہو۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے نہیں لکھا کرتے۔ سوال ہے کون سے پیغمبر دوبارہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کیا حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں قضا کرے گی؟ جواب ہے جی نہیں، حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں ادا نہیں کرے گی۔ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ جواب ہے یمامہ میں۔ نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال ہے وعدہ پورا کرنے کا حکم کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ سوال ہے وہ کون جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے عمیر بن وہب۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 مرتبہ ہی نماز ادا کی جاتی ہے؟ جواب ہے مسجد نمرہ۔
سوال ہے آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے تھے؟ جواب ہے آب زمزم کے پاس دو عورت نما بت اصحاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ سوال ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا دن۔ سوال ہے الصلاۃ خیر من النوم اس اضافی کلمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال ہے اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف۔ بتائیں حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 30 صحیفے۔ پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا۔ ابن خلدون۔ سوال ہے تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ جنات کا سب سے خطرناک کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا جنات کا سب سے خطرناک کام ہے۔ سوال ہے جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ جواب ہے جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ سوال ہے حبشی حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل میں سے ہیں؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے حامی حبشی پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ کھال۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ کون سا شخص تھا جس کی اولاد مکہ میں آ کر آباد ہوئی؟
जवाब है उसका नाम अदनान था। हजरत शमून अलैहिस्सलाम दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने हमरा कितने जंगजू रखते थे? एक भी नहीं, तन तन्हा अकेले लड़ते थे। सवाल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा किसकी बेटी थी? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम किस बुराई में मुब्तला थी? लवातत की यानी हम जिन्स परस्ती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात कुरान पाक में कहाँ दी गई है? सूरह कहफ में। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी जगह आया है? जवाब है कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 107 मरतबा आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे कितने अरसा जुदा रहे? 40 साल तक। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक किस गज़वा में शहीद हो गए थे? जवाब है जंगे ओहद में। सवाल है हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ गुजारा? जवाब है हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में। दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसने फिल्म साजी नहीं की? भूटान। दुनिया में सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज की गई? दुनिया में इबादतों में सबसे पहले नमाज फर्ज की गई। सकीफा बनी सादा में कौन से अंसारी सहाबी ने सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैत की? बशीर बिन साद ने। सवाल है शुरू में कितनी नमाजें फर्ज थी? जवाब है 2। सवाल है तालूत को किस मकाम पर बादशाह चुना गया था? जवाब है खलजान के मकाम पर। सवाल है अरब का कौन सा इलाका समंदरी मोतियों के लिए मशहूर है? जवाब है बहरीन। सवाल है औरतों के सही के बाद कितने सर के बाल कतरवाने चाहिए? जवाब है कम से कम चौथाई सर के बाल। गज़वा बदर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कितने काफिर कत्ल हुए? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों 36 काफिर कत्ल हुए।
قرآن پاک میں واقعہ شق القمر کس پارے میں دیا گیا ہے؟ 27ویں پارے میں۔ سوال ہے، قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ کہاں آباد ہوئے؟ جواب ہے فلسطین میں۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ سوال ہے، کس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج نہ بیان کرنے کا مشورہ دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن حضرت ام ہانی بنت ابو طالب نے۔ کس صحابی نے غزوہ احزاب میں رات شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی؟ غزوہ احزاب میں رات شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی۔ کعبہ کو قیامت کے قریب کون گرائے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کعبہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خراب کرے گا۔ کعبہ کا وجود تمام دنیا کے لیے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کا وجود اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ کن کی شہادت کے بعد دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جس نماز میں سجدہ سہو واجب ہو۔ سوال ہے، مٹی کے تیل کو کس جگہ جلانا حرام ہے؟ جواب ہے مسجد میں۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی کس بر اعظم میں واقع ہے؟ ایشیا میں۔ سوال ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے نماز توڑ کر دروازہ کھولا، اب میرا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے بلا کسی شدید ضرورت کے نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی دستک دینے کی وجہ سے دروازہ کھولنے کے لیے نماز توڑ دی تو اگر کوئی شدید ضرورت نہیں تھی تو ایسا کرنے کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ پر اس گناہ سے توبہ و استغفار کرنا لازم ہے، البتہ الگ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ سوال ہے، وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب ہے 18۔ سوال ہے، وہ صحابی جن کو ایک ساتھ دفن کیا گیا؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ سوال ہے، وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا؟
जवाब है मुर्गा। यसरब किस शहर का पुराना नाम है? मदीना मुनव्वरा का। कौन से दो शैतान जन्नत में जाएंगे? एक मुसलमान जिन जिसका नाम अबीज है वो जन्नत में जाएगा, और दूसरा इब्लीस का पड़पोता जिसका नाम हामा है, दोनों जन्नत में जाएंगे। घर में अचानक कबूतर का आना कौन सी खुशखबरी मिलने की निशानी है? अच्छा दोस्त मिलने की, वल्लाहु आलम। रात को लाइट बंद करके सोने से घर में कौन आता है? अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि एक चुईया आई और चिराग की बत्ती को पकड़कर खींचती हुई लाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक चटाई पर डाल दिया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, और दरहम के बराबर जगह जला दी। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने लगो तो अपने चिरागों को बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान चूहिया जैसी चीजों को ऐसी बातें समझाता है कि वो तुमको जला देती है। सवाल है, निस ईरान ईरान के किस शहर को कहा जाता है? जवाब है अस्फहान को। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अल्लाह की तरफ से क्या तोहफा मिला? जवाब है 5 वक्त की फर्ज नमाजें तोहफे में मिली। सवाल है, अजान की इब्तिदा कब हुई? जवाब है हिजरत मदीना के फौरी बाद। सवाल है, इस्लाम में हिजरत के बाद मुहाजिरीन में सबसे पहले पैदा होने वाला बच्चा कौन सा है? जवाब है हिजरत के बाद मुहाजिरीन में सबसे पहले पैदा होने वाला बच्चा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं। अगर सारी मखलूक अल्लाह की नाफरमान बन जाए तो अल्लाह ताला किस जानवर को भेजेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, अगर सारी मखलूक आपकी नाफरमान बन जाए तो आप क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपनी मखलूकात में से एक जानवर को भेजूंगा जो इन सब को एक लुकमा बनाकर खा जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि वो जानवर कहाँ है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो मेरी चरागाहों में से एक चरागाह में चर रहा है। रिवायत का हुक्म तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहायल हमें कहीं नहीं मिल सकी, और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद ना मिले इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाफ से बयान करना मौकूफ रखा जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब सिर्फ ऐसा कलाम वाक़या ही मंसूब किया जा सकता है जो मोतबर सनद से साबित हो। वल्लाहु आलम। सवाल है, अल्लाह ताला के इसमें मुबारक अल वकील का तर्जुमा क्या है? जवाब है अल वकील का मतलब कारसाज है। सवाल है, बताएं जंगे अहजाब और जंगे खंदक में पहले कौन सी हुई? जवाब है दोनों एक ही जंग के नाम हैं। सवाल है, पहला हज किसकी इमामत में हुआ? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत में। सवाल है, ताबूत सकीना किस लकड़ी का बना हुआ था?
جواب ہے شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا۔ سوال ہے توریت میں حضرت شمعون علیہ السلام پر کیا بہتان شامل کیا گیا ہے؟ جواب ہے توریت میں آپ علیہ السلام پر ایک فحاشہ عورت کے ساتھ عشق اور بد فعلی کا بہتان شامل کیا گیا ہے۔ جسم کا کون سا حصہ جمعرات کو کاٹنے سے انسان کا بھی قریب نہیں ہوتا؟ ناخن۔ جنت میں کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت کی نعمتیں کھائیں گے پئیں گے مگر نہ تھوکیں گے، نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پخانا، نہ ہی ناک سونکیں گے، بس ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کھایا پیا ہضم ہو جائے گا، پسینے کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی۔ سوال ہے جنگ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے؟ جواب ہے جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے۔ حدیث میں بخار کو برا کہنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اپنے آپ کو کس حالت میں پایا؟ برہنگی کی حالت میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بتائیں۔ احسام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری کس خارجی نے لی تھی؟ عبد الرحمن بن ملجم نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں کیا لگتے تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں تھے۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت مریم بی بی کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا تھا ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جواب ہے جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی، ہر جادوگر کرسی پر بیٹھا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک رسی تھی۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں کس نے لا کر دی؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کے پوتے اوج نے۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات معراج کے سفر میں چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ خلافت راشدہ کا سنہری دور کتنے عرصے پر محیط ہے؟ 30 برس تک۔ دنیا میں سب سے پہلے تاج کس بادشاہ نے پہنا تھا؟ نمرود نے۔ سب سے کم عمر پانے والی ام المومنین کا نام بتائیں۔ سب سے کم عمر پانے والی ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے کم عرصہ رفاقت پانے والی بھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ماہ تک رفیق حیات رہیں۔ سوال ہے، شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے قطب الدین احمد۔ سوال ہے، صوم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے روزہ۔ عجم کے معنی کیا ہیں؟ عجم کے معنی گونگے ہیں۔ عورتوں سے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کس نے لی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، غزوہ بدر میں کس صحابی نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنی سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ حمد، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ سوال ہے، قرآن مجید کی صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبعین سے قیامت کے دن لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ جواب ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ قیامت کو جو دیکھنا چاہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کن صورتوں سے تھی؟ سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق۔ سوال ہے، کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نظر ہو گئے؟ جواب ہے جنگ جسر۔ سوال ہے، کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو، اسی وجہ سے ان کو طیار کہتے ہیں۔ کس نے خانہ کعبہ میں موجود حاجیوں کو قتل کیا تھا؟ کن صحابی نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی؟
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال ہے کون سے مشہور صحابی چین میں دفن ہیں؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر لینا ٹھیک ہے؟ جواب ہے یہ غیر مناسب ہے، مشروع یہ ہے کہ مسجد میں جہاں صف ختم ہو وہاں بیٹھ جائے۔ مدنی صورتیں خاص طور پر کیا بیان کرتی ہیں؟ معاشرتی اور مذہبی قوانین۔ میثاق مدینہ کن کے درمیان ہوا؟ انصار، مہاجرین اور یہود کے درمیان۔ ہجرت مدینہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وفات سے قبل کون سے صحابی جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب ہے شبنم کے قطرے۔